السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ محترم سامعین اور ناظرین، الحدیث الحادی عشر، 11ویں حدیث، عن ابی محمد الحسن بن علی بن ابی طالب سبط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وریحانته رضی اللہ عنہما قال حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دع ما یریبک الى ما لا یریبک، رواہ الترمذی والنسائی، وقال الترمذی حدیث حسن صحیح۔ ابو محمد حسن ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہما، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوشبودار پھول، کی روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز یاد کی، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، کہ ایسی چیز کو چھوڑ دو جو تمہیں شک و شبہے میں ڈالنے والی ہے، اور ایسے کام کو کرو جس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور امام نسائی نے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن اور صحیح ہے۔ اس حدیث سے متعلق گفتگو اس بات پہ ہوگی کہ اس حدیث کے اندر اس بات کی دلیل ہے کہ جس چیز کے بارے میں بھی شک و شبہ ہو، اس چیز کو چھوڑنا انسان کے لیے ضروری ہے۔ جس سے انسان کا دل مطمئن نہیں، جس سے اس کے دل کے اندر بے چینی اور اضطراب پیدا ہوتا ہو، ایسی چیزوں کو چھوڑ دے اور اس کام کو کرے جس کے اندر دل کے لیے سکون ہو، دل کے لیے اطمینان ہو، تو اطمینان اور سکون والا کام کرے اور بے چینی اور اضطراب والے کام کو چھوڑ دے۔ اور یہ حدیث اس سے پہلے جو نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث گزری ہے، اسی کے مثل ہے۔ اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، کہ جو انسان شبہوں سے بچا، شبہ والی چیزوں سے بچا، اس نے اپنی دین اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کر لی۔ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبْهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، اور جو انسان شبہے کے اندر واقع ہو گیا، شک اور شبہے والی چیزوں کو کر بیٹھا، وقع فی الحرام، تو ایسا انسان حرام چیز کا بھی ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔ اور یہ دونوں حدیثیں اس بات کی دلیل ہیں کہ جو بندہ متقی اور پرہیزگار ہے، وہ شک اور شبہے والی چیزوں سے دور رہتا ہے اور ایسے کام کو کرتا ہے جس کے اندر دل کے لیے اطمینان اور سکون ہے۔ ابن رجب رحمہ اللہ جامع العلوم والحکم کے اندر اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر اس بات کی دلیل ہے کہ ایک مومن بندہ شک اور شبہے والی چیزوں کے پاس رک جاتا ہے، جو حد ہے اس حد کو کراس نہیں کرتا، بلکہ وہاں پہ رک جاتا ہے اور اس سے دوری اختیار کرتا ہے، اس لیے کہ جو چیز خالص حلال ہے اس سے دل بے چین نہیں ہوتا، دل کے اندر اس سے اضطراب پیدا نہیں ہوتا ہے، بلکہ دل کے اندر جو ہے جب انسان خالص حلال چیز کو کرتا ہے تو دل کو جو ہے سکون حاصل ہوتا ہے، اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ لیکن جو چیزیں شبہے والی ہیں، جب بندہ ایسی چیزوں کو کرتا ہے تو اس سے دل بے چین ہو جاتا ہے، اس کے دل کے اندر بے چینی اور اضطراب پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے انہوں نے ایک چیز اور کہی کہ یہاں پہ ایک مسئلہ جو ہے قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ جو بندہ متقی اور پرہیزگار ہے وہی بندہ شک و شبہے والی چیزوں سے دور رہ سکتا ہے، لیکن اگر کوئی انسان جو ہے کھلم کھلا حرام چیز کا ارتکاب کرتا ہے اور وہ شک اور شبہے والی چیزوں سے دور رہنا چاہے تو ایسا ممکن نہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا انہوں نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ ان سے عراق کے ایک شخص نے دم البعوض، مچھر کے خون کے بارے میں سوال کیا کہ اگر یہ خون جو ہے کپڑے کے اندر لگ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟
تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کے اوپر نکیر کرتے ہوئے کہا کہ یسألونی عن دم البعوث وقد قتل الحسین، کہ یہ لوگ جو ہے مچھر کے خون کے بارے میں سوال کرتے ہیں جبکہ انہوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا۔ وسمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، ہما ریحانتای من الدنیا، کہ یہ دونوں میرے دنیا کے خوشبودار پھول ہیں۔ اس حدیث سے جو مسائل ثابت ہوتے ہیں یا جو فائدے ہمیں حاصل ہوتے ہیں، ان میں سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو بھی شک اور شبہ والی چیز ہے اس سے دوری اختیار کرنا ضروری ہے، اور ایسی چیزوں کو کرنا مناسب ہے، ایسی چیزوں کو کرنا چاہیے جس کے اندر کسی بھی طرح کا شک اور شبہ نہ ہو۔ اسی طریقے سے شک اور شبہ والی چیزوں سے دوری اختیار کرنا، اس کے اندر دل کے لیے سکون اور راحت اور اطمینان ہے، اور شک اور شبہ والی چیزوں کو کرنا، اس سے انسان کا دل جو ہے بے چین ہو جاتا ہے، دل کے اندر اضطراب اور بے چینی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حلال چیزوں کو کرنے کی توفیق دے، ایسی چیزوں کو کرنے کی توفیق دے جس کے اندر ذرہ برابر بھی شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو، اور جن معاملات کے اندر شک اور شبہ کی گنجائش ہو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ہمیں دور رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔